بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہے 17 اکتوبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر پی ٹی اے کو نوٹس جاری۔ تفصیلات کے مطابق عدالت نے ٹک ٹاک بندش کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جاری کیا، جو 3 صفحات پر مشتمل ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کیوں نہ کیس کے حتمی فیصلے تک پی ٹی اے کا فیصلہ معطل کر دیا جائے۔ پی ٹی اے آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہونے کے لیے سینئر افسر مقرر کرے۔ عدالت نے کہا کہ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر کیوں نہ پی ٹی اے کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وکیل درخواست گزار کے سوالات توجہ طلب ہیں۔ درخواست سماعت کے لیے منظور کی جاتی ہے۔ عدالت نے صدر پی ایف یو جے مظہر عباس اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور سابق وزیر اطلاعات جاوید جبار عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ معاونین پی ٹی اے کے اختیارات کا مبینہ استعمال پر عدالتی معاونت کریں، بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کے سوالات پر عدالت کی معاونت کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی مزید سماعت 23 اکتوبر کو ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی۔ مودی سرکار کے مظالم جاری، مزید ایک کشمیری شہید۔ کشمیر میڈیا سروس KMS کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی اور بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ تازہ کارروائی کے دوران انڈین فورسز نے مقبوضہ وادی کے ضلع اسلام آباد کے علاقے لارنو میں جعلی آپریشن کی آڑ میں کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ KMS کے مطابق قابض بھارتی فوج نے نوجوان کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا، جبکہ علاقے کا محاصرہ کر کے گھر تلاشی کا عمل جاری ہے اور علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں انٹرنیٹ، موبائل فون سروس سمیت تمام مواصلاتی سسٹم معطل ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ وادی میں ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج بھی جاری ہے۔ خیال رہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی اور الگ حیثیت کا خاتمہ کر کے اسے بھارت کا غیر قانونی طور پر حصہ بنا لیا تھا، جبکہ مقبوضہ وادی پر قابض بھارت کے کرفیو کو 13 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے راہل گاندھی کی۔ کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے بھارت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان نے کرونا وائرس کا بہتر مقابلہ کیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک ٹویٹ میں کیا۔ راہل گاندھی نے IMF کے جاری کردہ ایک چارٹ کا حوالہ دیا جس میں جنوبی ایشیا کے ممالک میں سے 2020 اور 2021 کے درمیان کرونا سے متاثر ہونے کے باوجود معاشی ترقی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس چارٹ میں بنگلہ دیش، میانمار، نیپال، چین، بھوٹان، پاکستان، سری لنکا، افغانستان اور بھارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں بھارتی معیشت 10.3% تک سکڑے گی، جسے تنزیہ طور پر انہوں نے مودی حکومت کا ایک ٹھوس کارنامہ قرار دیا۔ اپنے ٹویٹ میں راہل نے چارٹ کا حوالہ بھی دیا جس میں بھارتی معیشت کی سب سے کم ترقی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان نے بھی بھارت کے مقابلے میں کرونا کا بہتر مقابلہ کیا ہے، جو حکومت کا ایک ٹھوس کارنامہ ہے۔ نفرت بری قوم پرستی انہوں نے BJP کے 6 سالہ حکومت کو بھی قرار دیا۔ واضح رہے کہ IMF کے مطابق بھارت میں کرونا کے کیسز میں اب بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے معیشت پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے پاکستان کی۔ کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل ہے، یہ کہنا ہے پاکستان کا۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دیتی ہیں، اس لیے تنازع کشمیر کو حل کیے بغیر اقوام متحدہ کا نو آبادیات کے خاتمے کا ایجنڈا نامکمل رہے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے محمد عامر خان نے جنرل اسمبلی میں خصوصی پولیٹیکل اینڈ ڈیکولونائزیشن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے قبضے اور مظالم کی راہ اختیار کر کے 7 دہائیوں سے جموں اور کشمیر کے لوگوں کے حق خود ارادیت سے انکار کیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر کے تنازع کے منصفانہ حل کے بغیر اقوام متحدہ کا آبادیات کے خاتمے کا فیصلہ کن ایجنڈا نامکمل رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ حق خود ارادیت کی نفی ہمیشہ اشتعال، عدم اطمینان، تنازعات میں شدت پیدا کرتی اور امن و سلامتی کے لیے خطرہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سعودی ایئر لائن کی۔ سعودی ایئر لائن کا اسلام آباد اور کراچی کے لیے پروازوں کی بحالی کا اعلان۔ سعودی ایئر لائن نے اسلام آباد اور کراچی کے لیے بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی ایئر لائن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد اور کراچی سمیت دنیا بھر کے 20 مقامات کے لیے عالمی پروازیں بحال کی جائیں گی۔ سعودی عرب کی جانب سے گزشتہ ماہ بین الاقوامی پروازوں پر جزوی طور پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب سعودی ایئر لائن نے دنیا بھر کے 20 شہروں کے لیے پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب طویل القامت سانپ جو 61 لاکھ سال پہلے بستے تھے۔ دنیا میں ہر جانور کا کوئی نہ کوئی جد امجد ہے جو کہ لاکھوں سال پہلے دنیا میں بستے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی رہیں اور آج کے جانوروں کی جو ساخت و شکل ہے اس پر منتج ہوئیں۔ اسی طرح سانپوں کا ایک بابا آدم ٹائٹانوبا نامی ایک سانپ تھا جو تقریباً 61 لاکھ سال پہلے دنیا میں پایا جاتا تھا۔ اس کی لمبائی 13 میٹر تک تھی۔ آج دنیا میں موجود سانپوں کی حد سے حد لمبائی صرف 7.5 میٹر تک رہ گئی ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔